الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبقت رحمتي على غضبي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ رب العالمین نے انسان کو تخلیق فرمایا، پیدا فرمایا، اور انسان کے اندر بہت ساری خواہشات، بہت ساری صلاحیتیں رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے انسان میں تقویٰ بھی رکھا اور فسق و فجور کا مادہ بھی رکھا. انسانی زندگی میں انسان مشکل حالات سے گزرتا ہے، مختلف قسم کی پریشانیاں انسان کی زندگی میں اس کے ساتھ وابستہ رہتی ہے. یہ زندگی جو اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے یہ ایک امتحان ہے، اور اس زندگی میں خوشی بھی اللہ نے رکھی ہے اور غم بھی انسان کے ساتھ وابستہ کر رکھے ہیں. اور اجر کے حوالے سے دونوں چیزوں کا ذکر بھی فرمایا کہ غم انسان کو ملے، پریشان ہو، تکلیفوں میں ہو، آفات و بلیات میں ہو، بیماریوں میں ہو، حوادثات سے وابستہ ہو، صبر کرے تو اللہ رب العالمین اس کو اجر عطا فرمائیں گے. اور نعمتوں میں پل رہا ہے، اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے. تو یہ شکر ادا کرنا اس کی عبادت. انسان اس زندگی میں ہر لمحے جس چیز کا محتاج ہے اللہ کی طرف، اللہ کی جناب سے، اللہ کی بارگاہ سے، دن ہو یا رات، تنہائی ہو یا محفل، عبادت میں ہو یا کاروبار دنیا میں، ہر لمحہ اگر وہ کسی چیز کا محتاج ہے تو اللہ کی رحمت کا محتاج ہے. اگر انسان راحتوں میں ہے تو بھی اللہ کی رحمت کا محتاج ہے کہ اللہ ان راحتوں کو برقرار رکھیے، اس میں مجھے برکتیں عطا فرما دیجیے، ان راحتوں، ان خوشیوں، ان نعمتوں کی حفاظت. اگر مشکلات میں ہے، پریشانیوں میں ہے، آزمائشوں میں ہے تو بھی رحمت کا مستحق ہے کہ اللہ ان تکالیف اور پریشانیوں اور آزمائشوں سے میری نجات فرمائیے، میری حفاظت فرمائیے اور اپنی دامن رحمت میں جگہ عطا فرمائیے، اپنی رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں میں جگہ عطا فرمائیے. ہر لمحے اللہ کی رحمت کا انسان محتاج. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ انعام میں فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں کہ جو ہماری آیات پر ایمان رکھنے والے ہیں،
فقل سلام علیکم، تو آپ ان سے فرمائیے کہ تم پر سلامتی ہو، اللہ کی طرف سے تم پر رحمتیں ہوں، اللہ کی طرف سے تم پر برکتیں ہوں کہ تم نے دین کا راستہ اختیار کیا، اسلام کو قبول کیا، کفر اور شرک کی گندگی سے باہر آئے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے آپ پر، اپنی ذات پر رحمت کرنے کو لازم قرار دے دیا کہ اللہ تعالیٰ لازمی تم پر رحم فرمائے گا، تم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا۔ کس حوالے سے؟ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، کہ تم میں سے اگر کوئی نادانی میں کوئی غلطی کر بیٹھے، کوئی گناہ کر بیٹھے، کوئی نافرمانی کر بیٹھے، کوئی غلط راستے کی طرف چل جائے، بجہالۃ، نادانی میں، ثم تاب من بعدہ، اور اس کے بعد اسے خیال آئے کہ میں نے تو یہ کام غلط کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، استغفار کرے، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کرے، یعنی اس گندگی کے جوہر سے باہر نکل آئے، تو اللہ خوشخبری دے رہے فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے اور رحم فرمانے والے۔ یہ کن لوگوں کو تسلی دی جا رہی ہے؟ کہ جو ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اسلام ایسا دین ہے کہ اللہ کی طرف سے رحمت ہی رحمت ہے مستقل، کہ اگر تم سے کبھی غلطی ہو جائے، اس لیے کہ انسان کی سرشت میں یہ بات موجود ہے کہ انسان سے غلطی، خلق الانسان ضعیف، انسان کمزور پیدا کیا، تو غلطیاں اگر کوتاہی ہو جائے تو طریقہ یہ ہے کہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ اور استغفار کرو، اللہ سے معافی طلب کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس لیے کہ وہ غفور رحیم۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے عرش پر لکھا ہوا ہے کہ سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر بھاری ہے۔ اللہ تعالیٰ قہار بھی ہے، اللہ تعالیٰ جبار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات فرمائی کہ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت زیادہ سخت، وہ جب پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ سے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ لیکن اسی رب کریم نے تسلی دینے کے لیے، اطمینان دینے کے لیے، اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے قریب کرنے کے لیے فرمایا کہ سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر بھاری۔ ایک بندے پر اللہ غصہ ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، لیکن وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں جب آ جائے تو وہ استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ کی رحمت کی طلب رکھے، اللہ اپنا غصہ معاف فرما دیتے ہیں، اللہ اس کی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اللہ اس کی نافرمانیوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت۔ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ فاطر میں، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اللہ جب کسی کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے تو اس دروازے کو کوئی بند کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ جب ارادہ فرما دے کسی پر کہ ان پر اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس روک نہیں سکتا۔ وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ، اور جس کو اللہ اپنی رحمت سے محروم کرنا چاہے اسے کوئی اللہ کی رحمتیں دلا نہیں سکتا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زبردست حکمت والا ہے، وہ زبردست قوت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب رحمت کا ارادہ فرما دیتے ہیں کسی بندے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتیں نازل فرمانا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے کوئی روک نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرحم لا یرحم من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا، جو ترس نہیں کھاتا، جس کے دل میں نرمی نہیں ہے، اللہ بھی اس پر ترس نہیں کھاتا، اللہ بھی اس پر نرمی نہیں کرتا، اللہ بھی اسے معاف نہیں کرتا۔ یہ بتانے کے لیے ہمیں سبق دیا ہے کہ اپنے دلوں میں نرمی پیدا کرو، اپنے دلوں میں رحم پیدا کرو، ترس پیدا کرو، لوگوں پر نرمی کرو، اور اللہ کی رحمت سے امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ جس طرح تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب سے محفوظ رکھے، جس طرح تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہ دے، سختی نہ فرمائے، سزا نہ دے، رحم
رحم فرمائے اللہ تعالیٰ تم پر، اس طرح دوسروں پر بھی رحم کرو، ان پر شفقت کا معاملہ کرو۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اپنا سب سے پہلا تعارف کیا فرمایا ہے؟ جب ہم قرآن مجید کھولتے اور پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے کہ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ اپنا پہلا تعارف الرحمن الرحیم فرما رہے ہیں۔ پھر سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے، حاکم ہے تمام جہانوں کا۔ کون ہے وہ اللہ؟ الرحمن الرحیم، وہ رحمان الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں تو اپنی صرف قہار اور جبار بھی بیان کر سکتا تھا، غنی بھی بیان کر سکتا تھا، مقتدر بھی بیان کر سکتا تھا، قادر بھی بیان کر سکتا تھا، جبار بھی بیان کر سکتا تھا، قہار بھی بیان کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنا پہلا تعارف کیا دیا؟ الرحمن الرحیم، وہ بہت رحم کرنے والا، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے، اس دنیا میں بھی رحم فرمانے والا ہے، آخرت میں بھی رحم فرمانے والا ہے۔ اس لیے کہ بندے اور رب کا جب تعلق قائم ہو تو وہ رحمت کے ساتھ تعلق قائم ہو۔ پہلا تعلق جو بندے اور رب کے درمیان قائم ہو تو اللہ کی رحمت کو پہچانے بندہ، اللہ کی رحم کو پہچانے، اللہ کی مغفرت کو پہچانے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ابھی نیکی نہیں کی، ابھی صرف ارادہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نیکی کے ارادے پر، صرف ارادے پر بندے کے لیے پوری کامل نیکی لکھ دیتا ہے کہ اس نے نیکی کر لی۔ اللہ کی رحمت ہے یا نہیں ہے؟ ابھی نیک عمل نہیں کیا اس نے، ابھی صرف ارادہ کیا ہے، اور جب بندہ وہ نیک عمل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 گنا، 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ جتنی چاہے اللہ رب العالمین اس پر اجر عطا فرما دے اس کے اخلاص کی وجہ سے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انفاق کا غزوہ تبوک میں حکم دیا تھا تو لوگوں نے ڈھیر لگائے تھے، بہت سارے مال لے کر آئے، بہت سارا انفاق کیا غزوہ تبوک کے لیے، لیکن ایک صحابی چند کھجورے لے کر آئے تھے، چند کھجورے تھے، مٹھی کے اندر چند کھجورے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لے کر مال کے ڈھیر کے اوپر رکھ دیا تھا کہ مقدار میں کم ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں معیار میں سب سے اعلیٰ۔ پوری رات یہودی کے کنویں پر مزدوری کی، پانی نکال نکال کر کھیت میں ڈالتے رہے، صبح دہاڑی کے طور پر کچھ کھجوریں ملی، ان کا کل متاع، کل دنیا، کل دولت یہی تھی، وہ چند کھجوریں، اسے لے کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کی بارگاہ میں معیار دیکھا جاتا ہے، مقدار نہیں دیکھی جاتی، اللہ کی بارگاہ کے اندر اخلاص دیکھا جاتا ہے کہ نیکی کتنی اخلاص کے ساتھ کی گئی ہے، اللہ کی بارگاہ میں بندے کا جذبہ دیکھا جاتا ہے۔ اسی لیے یہ بات حقیقت ہے کہ انسان 100 رکعت نفل پڑھے اور جلدی جلدی پڑھے اور دوڑ دوڑ کے پڑھے اور بھاگتے اٹھتے بیٹھتے پڑھے، اس سے بہتر ہے کہ 2 رکعت پڑھے لیکن تسلی کے ساتھ پڑھے، اطمینان کے ساتھ پڑھے، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے، اس احساس کے ساتھ پڑھے کہ میں کس رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، کس کے سامنے کھڑا ہوں، اس کے سامنے جس کے سامنے میں نے قیامت کے دن بھی پیش ہونا ہے، اس کے سامنے جس سے میری ساری حاجتیں وابستہ ہیں، جو میرا مالک ہے، جو میرا رب ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں، اس احساس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ برائی کا ارادہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برائی نہیں لکھتا، ارادے پر عمل نہ کرے، برائی کی طرف نہ جائے، ارادہ کیا برائی کا، کوئی بات نہیں لکھی گئی، کوئی گناہ نہیں لکھا گیا، کچھ نہیں لکھا گیا، وہاں نیکی کے ارادے پر مکمل نیکی لکھی گئی، یہاں برائی کا ارادہ کچھ نہیں لکھا گیا، پھر ارادہ ترک کر دیا، گناہ نہیں کیا، اللہ کی طرف سے ایک نیکی لکھ دی گئی، جس نے ایک نیک عمل کر دیا۔ اور اگر اس نے گناہ کیا، کوئی برائی کی طرف کیا تو ایک گناہ لکھا جائے گا، پھر توبہ کر لے وہ گناہ کو مٹا کر ایک کامل نیکی لکھ دیا جائے۔ اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرماتے ہیں۔ سورہ نمل میں فرمایا لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت کیوں نہیں طلب کرتے تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نچاور فرمائے، اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے؟
اللہ تعالیٰ مغفرت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نچھاور کرنے والا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں اگر دنیا کے اندر کہیں کوئی سیل لگی ہو تو ہم اپنے عزیز سے، اپنے بھائی رشتے دار دوست سے پوچھتے ہیں ارے بھائی تم وہاں کیوں نہیں جا رہے ہو، آپ اتنی بڑی زبردست قسم کی سیل لگی ہے، کہ تعجب کے ساتھ ہم کہتے ہیں نا، اور ساتھ میں تاکید کر رہے ہوتے ہیں کہ تم جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ لولا تستغفرون اللہ، تم اللہ سے مغفرت کیوں نہیں طلب کرتے، تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ تہجد کے ارادے سے بندہ سو گیا، ارادہ ہے، اس نیت کی ہے رات کو کہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھوں گا۔ عزیزان محترم، تہجد کی نماز سب سے بہترین نماز، بہت بڑی نماز ہے نوافل کے اندر۔ فرض کے بعد سب سے بڑا درجہ اگر کسی نماز کا ہے تو تہجد کی نماز۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر، اس آسمان پر تشریف لاتے ہیں، سے آتا ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھ رہے اور اس وقت کوئی اٹھ کر اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے عطا فرمائیے۔ کیسے کوئی محروم رہے، کیسے کوئی محروم رہے گا اللہ کی عطا سے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ اس ارادے سے، اس نیت سے سو گیا کہ میں تہجد کی نماز پڑھوں گا، لیکن نیند کے غلبے کی وجہ سے اس کی آنکھ نہیں کھلی، اٹھ نہیں سکا، جاگ نہیں سکا، سوتا رہ گیا، تو اللہ رب العالمین اس کے نام اعمال میں تہجد کی نماز لکھ دیتے ہیں کہ اس نے تہجد کی نماز پڑھ دی، حالانکہ اس نے پڑھی نہیں، وہ سو رہا تھا، آرام کر رہا تھا، آنکھ نہیں کھلی اس کی، لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے کہ صرف ارادے پر، صرف عزم کیا، ارادہ کیا کہ میں آج تہجد کی نماز پڑھوں گا، اللہ تعالیٰ کو اس کا عزم، اس کا ارادہ اتنا پسند آیا، باوجود اس کے کہ وہ نہیں پڑھ سکا، سوتا رہ گیا، نیند غالب آ گئی اس کے اوپر، اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں تہجد کی نماز لکھ دے گا کہ اس نے تہجد کی نماز پڑھ لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُم فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ بس وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اللہ پر اعتماد کیا، بھروسہ کیا، اللہ کے اوپر توکل کیا، اللہ کے ذات کے اوپر، اللہ پر بھروسہ کرنے والے اہل ایمان، فَسَيُدْخِلُهُم فِي رَحْمَةٍ، تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ یہاں رحمت سے مراد جنت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور داخل کرے گا جنت میں۔ کون لوگ؟ کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اللہ پر توکل کرنے والے تھے، ان کو سیدھے راستے کی تلقین کرے۔ میرے بھائیو اور دوستو، ہم جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیجیے۔ کس دروازے پر؟ مسجد کے دروازے، دایاں پیر اندر رکھتے ہیں، بایاں پیر ابھی باہر ہوتا ہے۔ اللہ کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دیجئے۔ اللہ کے گھر کا دروازہ اللہ کی رحمت کا دروازہ، یعنی اللہ سے رجوع کریں گے اللہ کی رحمتیں ملیں گی، اللہ کے قریب ہوں گے اللہ کی رحمتیں ملیں گی۔ اللہ کی رحمتیں، یہ جو رحمت ہے یہ بہت وسیع معنی ہے، اس میں نعمت بھی ہے، اس میں فضل و احسان بھی ہے، اس میں مغفرت بھی ہے، اس میں کرم بھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین کی جود و سخا بھی ہے۔ ساری چیزیں ایک لفظ کے اندر اگر آپ بیان کریں تو وہ رحمت۔ اور ہم وہ دعا کب مانگتے ہیں؟ جب اللہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اس 100 حصوں میں سے ایک حصہ اس نے اپنی مخلوق کو دیا ہے، جس کی وجہ سے اولاد اپنے والدین سے، والدین اپنی اولاد سے محبت کرتی، اور 99 حصے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے لیے رکھے اپنے بندوں پر تقسیم کرنے کے۔ ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کو دیا ہے کہ جانور اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، انسان اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے،
یہ جو ماں رات کو بے چین ہوتی ہے بیمار بچے کی وجہ سے، یہ جو باپ رات کو کروٹیں بدلتا ہے اور نیند نہیں آتی اس کو اپنے اولاد کی وجہ سے، یہ جو رحمت کا مادہ اللہ نے رکھا ہے، یہ تو ایک حصہ ہے 99 اس سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں کے لیے رکھے ہیں کہ وہ جو کلمہ کو بندے آئیں گے لیکن کہیں تو غلطیاں ان سے کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان پر وہ 99 حصے رحمت کے ان کو عطا فرمائیں گے، ان کی مغفرت فرمائیں گے۔ اس حدیث کو پڑھنے کے بعد، اس حدیث کو سننے کے بعد آدمی یہی سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی رحمت ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگے اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اے میرے بندو، تمہارے اگلے اور پچھلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک اور جنات، پہلے جن سے لے کر آخری جن تک، یہ سارے مل کر اللہ تعالیٰ سے مانگے اور من چاہی دعا کرے، جو چاہے اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اللہ کی رحمت میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی جس طرح سمندر میں سوئی کو ڈبوئے اور ایک قطرہ جو اس پر لگا۔ اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اپنی رحمت، اتنی زیادہ اپنی رحمت نچھاور فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے زیادتی کی اپنی جانوں پر، گناہ کیے، نافرمانی کی، غلطیاں ہوئی ان سے، کیا فرما دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، یاد رکھو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا کبھی بھی۔ تمہارے گناہ کتنے ہوں گے، جتنے بھی زیادہ گناہ اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں، اللہ کی رحمت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ اس کی شان ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے، اس کا تعارف ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے، اس کا نام ہے کہ وہ معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو جو ہستی معاف فرمانے والی ہے، جو ہستی رحم فرمانے والی ہے، جو رحمتیں نازل کرنے والی ہے، جب بندہ خالی جھولی لے کر اس کے پاس جائے گا، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی خالی جھولی کو بھرے نہیں اور واپس لے کر آ جائے؟ حضرت انس راوی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم اگر تو اتنے گناہ لے کر آ کہ اس سے آسمان اور زمین بھر جائے۔ ایک انسان کتنے گناہ کرے گا؟ اتنے گناہ نہیں کر سکتا کہ اس زمین کو بھر لے۔ اگر اس کو جسمانی شکل دے دی جائے، پھر فرمائے کہ زمین سے لے کر آسمان تک کا جتنا حصہ ہے ساری کہکشاں بھر جائے تیرے گناہوں سے، پھر اس کے بعد تو میرے پاس آ اور مجھ سے معافی مانگ، استغفار پر کہ اللہ میں تجھ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، اللہ مجھے معاف فرما۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بھی تمہاری اتنی مغفرت کروں گا جتنے تو گناہ لے کر آئے۔ ایک انسان گناہ لے کر آئے، یہ زمین بھر جائے، یہ آسمان تک پہنچ جائے، یہ ساری کائنات گناہوں سے بھر جائے، اتنے سارے گناہ لے کر آئے، اتنے ساری نافرمانیاں لے کر آئے، ان سارے گناہوں کے بعد یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور ندامت کا اظہار کرتا ہے، اپنے آنسو بہاتا ہے۔ وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کے سامنے رو نہیں سکتے، رونے والی شکل بنا لو، اللہ تعالیٰ تمہاری رونے والی شکلیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے۔ اللہ تو اتنا کریم، اس آنسو کے ساتھ بندہ آتا ہے اللہ کے سامنے، ندامت کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی میں گزاری، اللہ مجھے معاف فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے رجسٹر کھول کر نہیں بیٹھتا اس کے ساتھ کہ تو نے تو یہ بھی کیا تھا، تو نے تو وہ بھی کیا تھا، تو نہیں، ایک مرتبہ صدق کے دل سے استغفار کرنے پر اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ، جو نیک عمل کرنے والے وہ اللہ کی رحمت کو پائیں گے، جو نیک عمل کر نماز پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے،
اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جدوجہد کرنے والے، اپنی زندگیوں کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دینے والے، ہمیشہ آخرت کی فکر اپنے سامنے رکھنے والے، توبہ اور استغفار پر کاربند رہنے والے، انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے، اللہ کی رحمت سے امید رکھنے والے، اللہ کی رحمتیں بھی ان کے لیے وقف ہو جاتی ہیں۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دینے کے لیے منبر پر چڑھ رہے تھے تو ایک قدم رکھا اور فرمایا کہ آمین، پھر دوسرا قدم رکھا فرمایا آمین، پھر تیسرا قدم رکھا فرمایا آمین، کوئی اور بات نہیں کی۔ تو صحابہ نے تعجب سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے خلاف معمول ایک واقعہ دیکھا، آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا، یہ کیا بات؟ فرمایا کہ جبرائیل آئے میرے پاس اور کہا کہ جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا، میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے دوسرا قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا جس نے اپنے ماں باپ کو پایا ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکا وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا، میں نے کہا آمین۔ پھر جبرائیل، میں نے جب تیسرا قدم رکھا جبرائیل نے کہا جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا اس نے آپ پر درود نہ پڑھا تو اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا، میں نے اس پر کہا آمین۔ اللہ کی رحمت سے محروم کرنے والے 3 اعمال بتا دیے، رمضان میں مغفرت، اپنے والدین کی خدمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی رحمت دلانے کا ذریعہ ہے۔ عزیزان محترم، اپنے والدین کی خدمت کریں گے دنیا جنت بنا دے گی اللہ تعالیٰ، آخرت تو جنت بنے گی بنے گی، یہ دنیا اللہ تعالیٰ جنت بنا دیں گے۔ اپنے والدین کی اطاعت کرنا، اپنے والدین کی خدمت کرنا، والدین نہ ہو تو ان کے لیے اصال ثواب کرنا، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا۔ کہ حدیث میں آتا ہے بندے کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، بندہ پوچھتا ہے کہ میرا درجہ کیسے بلند ہوا تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا، تیرا درجہ بلند ہو گیا۔ جس کے والدین فوت ہو گئے اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعائیں کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمتوں کا نزول فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر راوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمتوں کا دروازہ کھل گیا۔ یعنی آپ دیکھیں اس حدیث کی گہرائی میں جائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا، جس کو دعا کی توفیق مل گئی، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ وہ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ، اللہ کی رحمتوں کے بارش اس پر ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا اپنی رحمت کے لیے، جس کو توفیق دی کہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اللہ کے سامنے دعا کرے، اللہ رب العالمین سے مانگے۔ حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے محروم رہیں گے جن کے دلوں میں دوسرے آدمیوں کے لیے دوسروں کے لیے رحم نہیں ہے، ترس نہیں ہے، جو لوگوں پر ترس نہیں کھاتے، لوگوں پر رحم نہیں کرتے، لوگوں پر شفقت نہیں کرتے۔ اگر کوئی مظلوم ہے اس کی مدد کرے، اگر کوئی مقروض ہے اس کی مدد کرے، اگر کوئی مشکل حالت میں اس کی مدد کرے، اگر جیسے بفرض مثال کسی آدمی سے قرض لیا کسی نے، اب وقت پر وہ نہیں دے سکتا، تنگ دست ہے، اور یہ آدمی اس پر جابر بن کے کھڑا ہے کہ نہیں مجھے ہر حال میں پیسے دو، انسان شفقت کرے۔ آپ یقین کیجئے کہ جب انسان کسی کو قرض دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ قرض دینے پر اتنی زیادہ اجر رکھا ہے کہ وہ جیسے صدقہ دیے، اور معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس پر بے شمار اجر عطا فرماتا ہے، اتنا زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اور یہاں پر لوگوں کو دھمکاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ یہ مسلمان ہے ہمارا بھائی، آج پریشان ہے، تکلیف میں ہے، میں مہلت دے دوں کوئی بات نہیں، آج میں اس پر ترس کھاؤں اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی فرمائیں گے۔ اس طرح جہاں جہاں ممکن ہو سکے، ایک جگہ پر سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر شے سے بڑی، ہر چیز سے بڑی میری رحمت، اللہ کی رحمت سے بڑھ کر کوئی شے نہیں، اللہ کی رحمت سے بڑی کوئی چیز موجود نہیں، اللہ کی رحمت سب سے بڑی ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کی رحمت مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے رحمتیں مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ کتاب جسے نازل کیا گیا ہے اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو، وَاتَّقُوا، اللہ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحمتیں نازل کی جائیں، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن کے ساتھ تعلق
تقوی پر عمل، یہ ہے اللہ رب العالمین کی رحمت کے حصول کا ذریعہ کہ انسان قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرے۔ اس طرح ذکر کے حوالے سے فرمایا کہ ذکر سے غافل نہ رہو ورنہ تم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاؤ، اللہ کی یاد سے محروم ہو جاؤ۔ عزیزان محترم، آخر میں ایک حدیث آپ سے عرض کی رہی، آپ نے یہ واقعہ کئی مرتبہ سنا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں عطا ہوئی، واپس آتے حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کتنی نمازیں؟ بتایا گیا 50، فرمایا کہ یہ بہت زیادہ ہے، آپ اسے کم کر دو۔ اور وہ پوری تفصیل ہے حدیث کے اندر کہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر مرتبہ 5 عدد کی تعداد میں نمازیں کم ہوتی رہی، آخر میں 5 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کا اس پر بھی اصرار تھا کہ اس کو بھی کم کروائیے، یہ بھی نہیں پڑھ پائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب مجھے حیا آتی ہے، اب اس کے بعد میں نہیں جا سکتا۔ تو عرش کی طرف سے آواز ہے اللہ تعالیٰ کہ تعداد میں 5 ہیں لیکن اجر میں 50 نمازیں، تعداد میں 5 ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے 50 نمازیں دی، 50 کا اجر بھی دے دیا نا ساتھ میں کہ بندہ 50 نمازیں پڑھے گا، 50 نمازوں کا اجر لے گا۔ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے وہ اجر واپس نہیں لیا لیکن نمازوں کی تعداد کم کر، اس لیے آج ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ 50 نمازوں کا اجر عطا کرنا۔ اور یاد رکھیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کی رحمت ہے جو آپ آئے، اللہ کی رحمت ہے کہ آپ اللہ کے دین کو سننے کے لیے بیٹھے، اللہ کی رحمت ہے کہ آپ قرآن کی محفل میں موجود ہیں، اللہ کی رحمت ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سنتے ہیں، اللہ کی رحمت ہے کہ آپ دین کی تعلیم کو سنتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمتیں ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کی رحمت یہ نہیں ہے کہ اللہ سونا چاندی دیتا ہے، اللہ کی رحمت یہ نہیں کہ اللہ دنیاوی ترقی دیتا ہے، اللہ کی رحمت یہ کہ اللہ اخروی ترقی عطا فرماتا ہے۔ مال، دولت، دنیا داری، شہرت، یہ تو فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ نے دی تھی، حامان کو بھی دی تھی، شداد کو بھی دی تھی۔ قارون کا خزانہ تو مشہور ہے کہ اس کے کتنے اونٹوں پر تو صرف اس کے صندوقوں کی تالوں کی چابیاں چلا کرتی تھی، لیکن ایمان موسیٰ علیہ السلام، ایمان عیسیٰ علیہ السلام، ایمان سارے انبیاء علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نسبت ایمان کے انبیاء علیہ السلام کی طرف۔ اس لیے عزیزان محترم، اصل زندگی تو اخروی زندگی، اصل زندگی تو وہ ہے جو باقی رہنے والی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی، وہ زندگی، اس زندگی کے کامیابی کے لیے اس دنیا میں محنت اور کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے، ہمارے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے سے عمل کو بھی قبول فرمائیں گے، اس کا بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا، بیٹھنا، درس سننا، درس بیان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔